یہ جن دو بچوں نے، بچے ہی کہنا چاہیے اس کی عمر کے سامنے، اس کے ذہن میں یہ شک ڈالا تھا، وہ آئے اس کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بتاتے ہیں آپ کو نا، آپ کے بچوں کو کتنی سمجھ آ رہی ہے، آپ کیا پڑھا رہے ہیں. سمپل سرکٹس پڑھا رہا تھا میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو، سائنس کے اسٹوڈنٹس کو. تو اس نے کہا کہ آپ کی کتاب کے آخر میں یہ سوال ہیں جو لوگ الیکٹریکل انجینئر کر رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں، ان کو یہ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. کہ یہ میش انالیسس کے ہیں، یہ نوڈ انالیسس کے ہیں. ایک سرکٹ ہے، اس میں ایک بیٹری لگی ہوئی ہے، 3-4 ریزسٹنسز لگی ہوئی ہیں، صرف ریزسٹنس اور بیٹریز، اور آپ نے 3-4 لوپس ہیں. آپ نے سائملٹینیس ایکویژن لکھنی ہوں گی، لوپ ایکویژنز لکھنی ہوں گی، یا نوڈ ایکویژن لکھنی ہوں گی. 20 سال تک میں پڑھاتا رہا ہوں یو ای ٹی کے اندر. اور ان سائملٹینیس ایکویژنس کو سالو کرنا ہوگا، کمپیوٹر سے سالو کریں، ہاتھ سے سالو کریں، جیسے چاہیں سالو کریں. تو اس نے کہا جی، ایرک معذور نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا ہم ایک بڑا سیدھا سا آسان سا سوال دیتے ہیں ان کو. وہ تو اتنے مشکل سوال کر لیتے ہیں، یہ سوال تو بہت ہی آسان ہوگا ان کے لیے. اس نے کہا وہ کیا ہوگا؟ اس نے ایک بیٹری لگا دی، اس میں کچھ سوئچز لگا دیے اور بلبس لگا دیے، اور 2 لوپس کا سرکٹ بنا دیا، صرف 2 لوپس کا. ریزسٹنس پہ کوئی ویلیوز نہیں ڈالی، 2 سوئچز لگا دی. تو ایرک معذور کو تو ہنسی آ گئی. یہ تو یار یہ ٹیکنیشینز والا سوال ہے، یہ وائرنگ جو ہوتی ہے، سوئچز لگے ہوئے ہیں، پیچھے سے سپلائی آ رہی ہے. آج کل ڈی سی سپلائی بھی آنی شروع ہو گئی جب سے ہم نے ان انٹرپٹیبل پاور سپلائی استعمال کی ہیں، تو اس طرح کے ڈی سی کے بلب بھی آ گئے ہیں. تو یہ تو ایک سپلائی لگی ہوئی ہے، 2 بلب لگے ہوئے ہیں، 2 سوئچز لگے ہوئے ہیں. یہ تم الیکٹریسٹی کے سوال پوچھ رہے ہو، یہ سرکٹ انالیسس کے سوال پوچھ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ اگر انہیں سرکٹ انالیسس آتا ہے تو الیکٹریسٹی کے سمپل سوال تو آتے ہی ہوں گے جو مستری سالو کرتا ہے. اس نے کہا ہاں ظاہر ہے. لیکن ناظرین اس نے کیا کیا، اس نے ان ریزسٹنسز پہ ویلیوز نہیں لگائیں. بلب جو لگائے نا وہ ریزسٹنسز تھیں، ان پہ ویلیوز نہیں لکھی. بیٹری پہ بھی کوئی ویلیو نہیں لکھی، سوئچز لگا دیے. سوال یہ تھا کہ یہ سوئچ ہم نے بند کیا اور پھر یہ سوئچ کھولا، اب یہ بلب پہلے اگر جل رہے تھے تو اب یہ کون سا بلب زیادہ انٹینسٹی سے جل رہا ہوگا، کون سا بجھ جائے گا، کون سا کم انٹینسٹی سے جل رہا ہوگا، یا کون سا بجھ جائے گا. ایرک معذور واز امیوزڈ. یہ کیا سوال، یہ تو بچوں کا کھیل ہے. یہ سوال اس نے اپنی کلاس میں دیا. دی میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس were not able to comprehend it. اور ایک اسٹوڈنٹ نے تو ایرک معذور سے یہ کہہ دیا کہ سر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جو ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے سرکٹ انالیسس کی، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ایکویشنز لکھنے کی، اس میں تو ریزسٹنسز کی ویلیوز ہوتی ہیں، یہاں تو بلب لگے ہوئے ہیں، اس میں تو وولٹیجز کی ویلیوز ہوتی ہیں، یہاں تو صرف ایک وولٹیج لکھی ہوئی ہے. وہاں ہم سے پوچھا جاتا ہے کرنٹ کتنی فلو کر رہی ہے، یہاں تو یہ پوچھا ہی نہیں جا رہا ہم سے کہ کرنٹ کتنی فلو کر رہی ہے. یہاں تو یہ پوچھا جا رہا ہے بلب زیادہ روشن ہوگا یا کم روشن ہوگا، جلے گا یا بجھے گا. ہم شروع کیسے کریں یہ سوال؟ ہمیں تو اس کی دم ہی پکڑنی مشکل ہو رہی ہے. ایرک معذور کی اسی دن کہا نا آنکھیں کھل گئیں. پہلے وہ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے کسی اندھے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. یہ بچے تو ہم نے کیلکولیٹر بنا دیا، ان کو کمپیوٹر بنا دیا ہے، ان کی سوچ ہم نے بند کر دی ہے. اور اس نے پھر یہ کتاب بھی لکھی، اور اس کے بعد اس نے ایکسپیریمنٹس بھی کیے، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کلیم کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹیچرز کبھی بار بار ریپیٹ بھی کرے نا، وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھا نہیں سکتا. ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ پلیز ریپیٹ کر دیں. وہ ایرک معذور ہی خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ بھئی ٹیچر کیا کرے گا، وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دے گا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی. یہ 2+2 4 کی تو بات ہے نہیں. جب تک ٹیچر کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کے دماغ میں کیا ہلچل مچ رہی ہے،
کس وجہ سے وہ ریزسٹ کر رہا ہے اس کامن سینس بات کو جو ٹیچر کے سامنے ایک بچوں کا کھیل ہے، وہ اس بچے کو یا ان بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ٹیچر بار بار ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ بار بار وہی چیز وہ ریپیٹ کر دیتا ہے، وہ ٹیپ ریکارڈر چلا دیتا ہے۔ تو ایرک معذور نے کہا کہ اس کو ہم کہتے ہیں معذوری ہے یہ ٹیچر کی۔ اس کے لیے اس نے پھر ڈسکشنز کے فورم ڈسکشن کر اور ڈسکس کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہ کلاس روم رسپانس سسٹم استعمال کرو، اور اس کا نتیجہ اس نے یہ دیکھا کہ کلاس میں بچے آپس میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، ایسی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ ساتھ والے بچے کو سمجھ آ جاتا ہے جو ٹیچر معذور ہوتا ہے کرنے کے لیے۔ یہ اس نے پہلی دفعہ ڈسکور کی۔ تو ناظرین، بچے اپنے آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں یا ٹیچر اپنے ایک دوسرے بچوں کو سمجھائے، اس میں بڑا فرق ہے اور اس کی وجوہات ہیں۔ آپ کو وہ ہارورڈ کی ہارورڈ کی گزٹ کی وہ ٹیچرز کو یہ پتہ چلنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے کہ بچے کیوں نہیں سیکھ رہے۔ جب تک ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا وہ آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن میں نے آپ سے جیسے کہا، کلاس روم ریسپانس سسٹم کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اگلے موڈیول۔